مقبول بندوں کو اس دن شفاعت کا منصب بھی اللہ کی بارگاہ میں سے دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے۔ پل صراط پر گزر ہوگا اور اس روز تمام احوال جو قرآن میں آئے یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ سارے حق ہیں، ان کو ماننا، ان کا تسلیم کرنا، یہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ میرے چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں آخرت پر ایمان، تو ایک مسلمان کا ایمان ہی نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ آخرت پر ایمان کوئی ایمان نہیں مانتا، اس پر اس کا ایمان نہیں ہے، وہ اس کو مانتا نہیں، تسلیم نہیں کرتا۔ اور ہر مسلمان اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ مجھے مرنا اور مرنے کے بعد اٹھنا، بعثت بعد الموت، بعد میں ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمیں جمع کیا جائے گا، ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آگے چلا جاؤں گا۔ جب ایمان ہمارا ان چیزوں پر ہے تو اعمال پھر ایسے کیوں ہیں کہ جو بظاہر اس عقیدے سے متصادم ہونے والے؟ یعنی ایمان یہ کہ پوچھا جائے گا، اور جس آدمی کو ڈر یہ ہو کہ پوچھا جائے گا مجھ سے، وہ اپنے اعمال کے اندر دھوکہ بازی، دو نمبری یا کوئی اس طرح کے معاملات کو شامل نہیں رکھے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اس حوالے سے اعمال اپنے عقیدے کے مطابق کرنے چاہیے۔ تو آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان کے بعد جو ارشاد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور فرما بردار ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ ان تمام فرشتوں پر ایمان رکھنا، ایمان لانا کہ میں اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں اور فرشتوں کو مانتا ہوں، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ان میں 4 فرشتے بڑے مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل۔ ان کے بارے میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور یہ 4 فرشتے علیہم السلام یہ مقرب فرشتے ہیں، اور باقی کتنی تعداد ہے فرشتوں کی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، رب کی عطا سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ والملائکۃ والکتاب والنبیین، کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان میں 4 بڑی کتابیں، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن پاک جو ہمارے پیارے رسول رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت شیش، حضرت ادریس اور حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہم السلام پر بہت سے صحیفے وہ بھیجے گئے اور ان پر نازل ہوئے۔ تو یہ 4 مشہور کتابیں منزل من اللہ، کلام اللہ، اور اس کے علاوہ صحیفے، تو ان تمام کتابوں پر ایمان لانا کہ وہ برحق ہیں۔ اور اب قرآن مجید فرقان حمید جس نے پچھلی سابقہ شریعتوں کو گویا کہ اس طور پر منسوخ کر دیا، اب صرف شریعت محمدی ہے، اسی کے مطابق ہی ماننا، اس پر اپنی زندگی گزارنا، ایمان سب پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب پر ایمان، سب کو تسلیم کرنا، سب کو ماننا، یہ تو ضروری، لیکن اعمال کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے کے اعتبار سے اب دین اسلام ہے، دین محمدی ہے، اسی کی اتباع، اسی کی پیروی
وہ اب ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دور میں ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کو کوئی چارہ نہ ہوتا، یعنی وہ بھی میری اتباع ہی کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، اور لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جس دین کی وہ تبلیغ فرمائیں گے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ فرمائیں گے، دین محمدی کے مبلغ ہوں گے، اسی کی تبلیغ فرمانے والے ہوں گے، اور اسی کا پرچار کرتے کرتے بالآخر مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک، آپ کے مزار شریف، قبر مبارک کے ساتھ ان کو مدفون کیا جائے گا، ان کی تدفین کا سلسلہ ہوگا۔ تو یہاں یہ باتیں ذکر تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا اور تمام نبیوں پر بھی ایمان لانا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی تعداد 1,24,000 کے ساتھ کم و بیش کہنا چاہیے، یعنی جو عام مذکور بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کم و بیش، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 وہ رسول بھیجے ہیں، 313 وہ رسول بھی ہوئے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش۔ ان تمام نبیوں پر ایمان لانا، تو یہ ایک ایمانیات کا ایک خلاصہ ہوا، اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان۔ فرمایا اصل نیکی یہ ہے کہ ان پر ایمان لاؤ۔ اب یہ ایمان کی بات ختم ہوئی، اس کے بعد اگلا جو سٹیپ شروع ہو رہا ہے اصل نیکی کا، وہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور اللہ کی محبت میں اپنے عزیز، اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی محبت میں دینا، یہ بہت بڑی نیکی اس کو فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ کی محبت میں اپنے مال کو نکالنا، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ کون سی اللہ کی راہ ہے؟ فرمایا گیا کہ جس کے اندر آدمی نیکی سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے اقربا کو دے رہا ہے، یتیموں کو دے رہا ہے، مسکینوں کو کھلا رہا ہے، مسافروں کے لیے انتظام اہتمام کر رہا ہے، اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کر رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ گویا کہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ کی محبت میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ راہ خدا میں ہی اس کا خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس کو خرچ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں بھی قرآن پاک کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں حدیث طیبہ میں صدقات کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے تو ذوی القربا کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ذوی القربا، ذوی القربا، ذوی القربا، قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کے صدقات کا اتنا زیادہ وہ حق رکھتا ہے، اگر وہ صدقات، زکوٰۃ یا ان چیزوں کا وہ مستحق ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ حق کے طور پر اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ کیونکہ مقصود مال نکالنے سے کسی فرد کو، کسی چند آدمیوں کو یا کسی خاص آدمی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہوتا، ان چیزوں سے مقصود اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا خود رب کعبہ جو خود فرما رہا ہے کہ اپنے قریبیوں کو دینا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ قریبی رشتہ دار کو دینے سے 2 صدقوں کا ثواب ملتا ہے، ایک صلہ کا، صلہ رحمی اس کے ساتھ کی ہے، اس کے دل کے اندر اس کے بارے میں محبت بیٹھی ہے، ان کا رشتہ مضبوط ہوا ہے، ان کا تعلق اور مضبوط ہوا ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ صدقے کی نیکی کا بھی ثواب۔ باہر ہم کہیں بھی دیں گے صدقہ ہے اور صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ اگر اپنے رشتہ داروں کو ہم دیتے ہیں تو اس میں ہمیں 2 ثواب ملتے ہیں، صدقے کا الگ مل جاتا ہے اور صلہ رحمی کا الگ ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔
اللہ اکبر، یعنی افضل ترین رشتے داروں میں بھی جو اس سے کینہ رکھ رہے ہیں، جو اس سے کچھ نہ کچھ اپنے دل کے اندر کجی رکھتے ہیں، ٹیڑھا پن رکھتے ہیں، کچھ مخالفت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے، رنجشیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، اپنے ناراض رشتے داروں کو بھی صدقہ دینا، اس کے اوپر فرمایا افضل ترین یہ صدقہ ہے ان کے لیے، ناراض رشتہ داروں کو بھی دینا، ناراض رشتہ داروں کو۔ میں اور آپ سب اس بارے میں غور کریں، اگر رشتہ داروں میں سے کوئی کسی طرح کی ناراضگی کا معاملہ سامنے آتا ہے تو بعض اوقات آدمی دے بھی رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے، جو پہلے سے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اب وہ دینے سے ایک طرح کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے اور اب ان کو نہیں دیتا۔ اور بعض اوقات کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی رنجش نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رشتہ داروں کو دینے سے آدمی تھوڑا سا گھبراتا ہے۔ کیوں گھبراتا ہے؟ متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اتنا اچھا ان کو اچھی کنڈیشن میں زندگی گزارتا ہوا دیکھنا ہی گویا کہ نہیں چاہتا، وہ چاہتا یہی ہے کہ آدمی کہ یہ میرے سامنے ایک غربت کی لکیر پر رہنے والے ہی نظر آئیں، ایک غریب اور فقیر کی حیثیت سے ہی نظر آئیں، ان کا سٹیٹس ہمارا سٹیٹس ایک جیسا نہ ہو جائے۔ جب پیسہ نہیں ہوگا تو ان کا درجہ کچھ نیچے ہی ہوگا، پست ہی ہوگا، تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے کتنی زکوٰۃ کے بارے میں بھی وسعت دی ہے کہ آدمی زکوٰۃ بھی کسی کو دے رہا ہے۔ بعض اوقات رشتہ داروں میں ایسے حقدار موجود ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم بھی دیں، اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، تو بتانے تک کا بھی یہ ضروری نہیں قرار دیا کہ آپ بتا کر زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کہہ کر دو، کسی کی عزت کو یوں مجروح نہ کیا جائے، بلکہ تحفہ کہہ دو، اس کو عیدی کہہ دو، اس کو کچھ عطیہ کہہ دو اور زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ اسے دے دو تاکہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ تو یہ کتنی مطلب اس بارے میں وسعتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی محبت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، غرباء پہ خرچ کرنا اصل نیکی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں پر خرچ کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جو شخص یتیم کی کفالت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا بلا تمثیل، یعنی کلمہ کی یہ انگلی اور یہ بیچ کی انگلی، اور یہ جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اشارہ کر دیا، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے، اور پھر انگلیوں سے اشارہ فرمایا گیا۔ تو یہ اندازہ کیجئے کہ اس کو قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس نابالغ کا باپ انتقال کر گیا ہو، یعنی یتیم کے احکامات اس کی نابالغی عمر کے اندر یہی رہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ یتیم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے بڑی محبت فرمانے والے تھے، بالخصوص ان یتیموں سے بھی آپ بڑا پیار اور محبت فرماتے تھے جن کے باپ کسی جہاد میں شہید ہو جاتے، تو آپ جب واپسی پلٹتے تو ان یتیموں کی بڑی آپ خبر رکھتے، ان کے بارے میں لوگوں کو ترغیبات دیتے کہ وہ ان کی کفالت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا گیا مسکینوں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، اور ساتھ ساتھ مسافروں پر بھی خرچ کرنا، یہ بھی اصل نیکی قرار دیا گیا ہے۔ مسکین پر خرچ کرنا اور مسافروں پر خرچ کرنا۔ یاد رکھیں کہ مسافروں پر خرچ کیا ہوتا ہے؟ مسافر بعض اوقات
بہت امیر آدمی بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے، کھانے پینے کے معاملات میں تنگی ہے یا رہنے میں تنگی ہے۔ اسی لیے تو روایات میں مسافر خانہ بنا کر جانے والے کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، مسافروں کے لیے راحت کا اہتمام کیا تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ جہاں مسافر سکون پائیں، مسافروں کو آرام ملے۔ آج کل شجرکاری کی مہم عام ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بھی اس کی بہت زیادہ ترغیبات ارشاد فرمائی ہے۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، جب آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اور اس ضرورت کے وقت کسی دوسرے کا مدد کے لیے پہنچ جانا، یہ واقعی بہت بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک شخص کو بھوک لگی ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، پیسے اس کے پاس ہوں گے، اس کا بینک بیلنس بہت ہے، لیکن اس وقت اس کو بھوک ہے، اور بھوک کے لیے نوٹوں سے بھوک ختم نہیں ہوگی، زیورات جواہرات سے بھوک ختم نہیں ہوگی، کھانا کھانے سے ہی بھوک ختم ہوگی۔ ایسے وقت میں کسی کو کھانا بھی میسر کرنا، اس لیے اسلام کی علامات میں سے یہ ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا، کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑا نیکی والا کام ہے، بہت بڑا نیکی والا عمل ہے کہ بعض اوقات کسی کو کھانا کھلایا جائے، بھوکے آدمی کو کھایا جائے یا عام آدمی کو بھی کھلایا جائے، کھانا کھلانے کے بعد اس کے دل سے دعا ہی نکلتی ہے، اس سے دل سے اچھے کلمات ہی نکلتے ہیں۔ تو یہ بھی نیکی والے بہرحال اعمالوں کو بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا سائلوں کو دینا، یعنی جو جن کے لیے شرعی طور پر سوال کرنے کی اجازت ہو ان لوگوں کو دینا۔ اس سے مراد یہ قطعاً ہرگز نہیں ہے جیسے آج کل کے وہ پیشہ ور بھکاری ہیں کہ جن کا کام ہی مانگتے رہنا ہے اور انہوں نے اپنا پیشہ ہی اسی چیز کو بنایا ہوا ہے، تو یہاں قطعاً وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جن کے لیے شرعی طور پر سوال کرنا بھی اس حد تک وہ آ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے مانگنا جائز ہو چکا ہے، وہ سوال کرنا ان کے لیے جائز ہو چکا ہے، تو ان کو دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ ہاں جن کے لیے سوال کرنا حلال نہ ہو لیکن ہو شریف فقیر، ان کی بھی بغیر سوال کے خدمت کرنا، ان کو دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی والا کام ہے۔ گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا، یعنی آدمی اپنا مال ان غلاموں کی گردنیں چھڑانے کے لیے، یہ اس دور میں اسی انداز سے کہ جب غلامی کا ایک دور تھا اور کوئی قیمت دے کر غلام کو آزاد کیا جاتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، تو یہ غلام کو آزاد کرنا یہ بھی بہت بڑا نیکی والا کام ہے۔ آج کل کئی ایسے مجبور ہو سکتے ہیں، کئی ایسے پریشان حال ہو سکتے ہیں، اگر ہم ان کی اس طور پر معاونت کریں کہ جو قرضوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں یا کوئی ایسا بے جاہ مقدمہ بازیوں کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں، بے قصور پھنسے ہوئے ہیں، ان کے بھی چھٹکارے کی کوئی آدمی سبیل نکالے تو اس پر بھی انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں یہ چند باتیں یہ ارشاد فرمائی گئی، اور یاد رکھیں نیکی ایک اور جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک اپنے پسندیدہ مال کو تم خرچ نہیں کرو گے ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے۔ پسندیدہ مال کو خرچ کرو، اس سے تم نیکی پا جاؤ گے۔ اور افضل ترین نیکی اور صدقہ، یعنی کون سے صدقے کا ثواب زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا جب تندرستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگ دستی کا خوف بھی ہو اور مارداری کا اشتیاق بھی ہو، یہ نہ ہو کہ جان گلے میں آ پھنسے اور کہے کہ اتنا فلاں کے لیے، اتنا فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا۔ کتنے خوبصورت کلمات، جب تمہیں مال کا اشتیاق بھی ہو، مال کی تنگ دستی کا خوف بھی ہو اور مال کی ضرورت بھی ہو اور ایسی حالت میں تندرستی بھی ہے، اس میں صدقہ کرنا۔ آپ ان کیٹیگری کو دیکھتے جائیں اور اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد، اپنی فیملی یا معاملات کو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، نکالا وہ جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں،
دیا وہ جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں، دے دو، اٹھا کر یہ دے دو۔ اب بھی تندرستی کی حالت میں ہیں، مال کی بظاہر اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مالداری کا تو شوق ہے نا، مالدار رہوں میں، اس وقت دینا، تندرستی کی حالت میں دینا، اور مال کا اشتیاق بھی ہے، غربت کا ڈر بھی نہیں، غربت کا ڈر بھی ہو، پھر بھی آدمی اس طور پر اس مال کو خرچ کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھلاتے ہیں یہ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، تم سے ہمیں کوئی تھینک یو نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ یاد رکھیں، مالدار کو کہا گیا کہ وہ احسان نہ جتلائے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، لیکن جس کے ساتھ مدد کی گئی، جس پر احسان کیا گیا، اس کو چاہیے کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ تو مال دینے والا احسان جتلانے کی نیت نہ کرے، قصد نہ کرے، اذیت نہ پہنچائے، بتا کر، بڑی مجلس میں پریشان کر کے، ذلیل کر کے، اس کی بیٹی کی شادی میں نے کرائی، اس کا جہیز کا اہتمام میں نے کیا، اس کے بیٹے کو میں نے کیا، آج میرے سامنے بیٹھ کر یہ آنکھیں دکھا رہا ہے، اس طرح اذیت پہنچا کر، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اذیت پہنچا کر، احسان جتلا کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، یہ ان کے لیے تعلیم ہے۔ اور ان کے لیے کیا تعلیم ہے؟ جن کو دیا گیا، جن کی مدد کی گئی، وہ ان کے لیے دعائیں کریں، وہ ان کے شکر گزار بنیں، وہ محسن کا احسان مند بن کر رہیں۔ تو یہ اس سے معاشرہ ایک پیار محبت والا معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اسی آیت میں آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو ارشاد فرمائے کہ نیکی کا تیسرا اور چوتھا حصہ نمازوں پر عمل کرنا، زکاتوں کی ادائیگی کرنا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پانچواں ارشاد فرمایا اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مصیبت اور سختی اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے، یہ نیکی کے چھٹے طریقے کو یہ بیان ارشاد فرمایا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور سلسلے میں ان کی بھی تفصیل سے، ڈیٹیل سے کچھ فضائل اور ترغیبات کو انشاءاللہ ہم عرض گزار کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کعبہ ہمیں اصل نیکی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمانیات کی بھی ہماری تکمیل ہو، اور ایمانیت کے بعد اعمال ہمارے ایسے سچے ہوں اور ستھرے ہوں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اعمال کریں، اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیں، قربانی کریں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا دنیا سے جانا، یہ سب ہے ہی اللہ کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی کے لیے ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج جمعرات ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے شہر میں جہاں کہیں آپ رہتے ہیں، قریبی فیضان مدینہ میں، یا جہاں جس مقام پر دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ اس میں ضرور شرکت کیجئے۔ مدنی چینل کے اسکرین پر بھی کسی ایک مقام سے یہ اجتماع براہ راست نشر کیا جاتا ہے، جو باقاعدہ کہیں نہیں پہنچ سکتے، جا سکتے، آپ مدنی چینل کے ذریعے بھی اس اجتماع میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن
روشن